الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اگلی آیت پھر یا ایھا الذین آمنوا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ پر 8 نمبر آیت جو ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور جو تم اس سے عہد کر چکے ہو اس عہد کو بھی یاد کرو. وہ وعدہ کیا ہے کہ تم سے پوچھا گیا تھا الستُ بربکم، تم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر تمہیں احسان کیا تم پر، تم نے اس کو احسان سمجھا، تو احسان سمجھ کر تم نے اقرار کیا. کیا تم نے کہا تھا اذ قلتم سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی، لیکن وعدہ کر کے اس کو تم بھول چکے کہ تم نے سنا تو لیکن فرما برداری نہیں کی. تم نے تو وہ کام کیا سمعنا وعصینا والا، سنا اور نافرمانی کی. کہا کیا سمعنا وأطعنا، سنا بھی ہے اور فرما برداری بھی کی ہے. اقرار کرنے کے بعد کردار گواہی دے، کامیابی کامیابی ہے. اقرار کے بعد کردار گواہی نہ دے، تباہی و بربادی ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تقوی بتاؤ کیا ہے. کہا عمر کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا؟ ہاں ہوا. میں کیا کیا؟ کہا کپڑے سمیٹے اور گزر گیا. فرمایا یہی تقوی ہے کہ الجھاؤ ختم. الجھاؤ ہے تو تقوی نہیں، تقوی ہے تو الجھاؤ نہیں. گیا آیا پتا چلا. میں نے کئی بار عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جو طاقت تھی وہ جتنی مدینہ طیبہ میں تھی اتنی ہی مکہ میں تھی. کہیں اللہ کی طاقت کم تھی پہلے پھر زیادہ ہوئی. اللہ کو کوئی طلب تھی ایسی کہ اب پتہ نہیں کوئی لوگ مل جائیں گے تو پھر طاقت بڑھے گی محمد کی سلت نہیں. فرمایا کہ لوگوں نے تنگ کیا، بہت تنگ کیا، تو فرمایا ہجرت کروا دو حبشہ کو. رسول تمہیں ادھر ہی رہنا ہے. یہ تنگ کرتے ہیں نا تو ان سے جو تنگ ہیں وہ ہجرت کر جائے حبشہ کی طرف. 2 ہجرتیں حبشہ. پھر وقت آ گیا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت آیا ہے کہ آپ خود بھی ہجرت کر جائیں گے. پھر ہجرت ہوئی جسے ہجرت مدینہ کہتے ہیں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور ساتھی بھی. اللہ چاہتے تو دیر نہیں لگنی تھی. اللہ با اختیار تھا، چاہتا اس وقت ہی ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا، لیکن فرمایا نہیں، ہماری یہ سنت کے خلاف ہے. سنت اللہ فرماتے ہیں ہماری یہی ہے کہ جب کوئی قوم اس طرح بے راہ رو ہو جائے تو ہم وہاں سے نبی کو نکال دیتے ہیں. پھر انبیاء کی پچھلی فہرست بتائی کہ انبیاء کو جب نکالا گیا اپنے اپنے وقت پر تو ایسے بھی تھے جن کے گھر والوں میں ان کی اپنی گھر والی یعنی زوجہ محترمہ بھی ساتھ نہیں چلی. فرمایا لوط تو نکل، اور بڑی مدت گزر گئی تجھے کہ تو اس بیوی کو ہر معاملے میں بچاتا چلا آیا ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ نو تو چلا جائے گا، اس کو پیچھے سے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ تباہ ہونے والوں میں. نو مدت گزر گئی تجھے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن یہ تیرے میں سے پیدا ہونے والا یہ حقیقت سے انکاری ہے. نو چل نکل. سوار کر کے کشتی میں کیا کیا تھا؟ وہاں سے نکالا. بلاتا رہ گیا نو اپنے بیٹے کو، یا باتیں یا بنا اے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے آ جا، سوار ہو جا. ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، مدت تک تعلیم کرتے رہے، قوم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ مجبور کر دیا نکلنے پر. یہ پکارتے ہیں یا ابا یا ابا لا تعبد الشیطان، یا ابا اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، پکارتے ہیں. لیکن قوم کو جب غرق کرنا ہو نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. اور کوئی نبی بھی نبوت کے بعد جو ہجرت کی اس کے بعد واپس قوم کی طرف اس طرح نہیں گیا بھی تو رہنے کے لیے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن مدینہ ہی ہے. مکہ فتح بھی ہوا تو اب وہ جنم بھوم اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسکن اپنا مکہ نہیں بنایا. یہ انبیاء کی سنت تھی. میرے بھائی، اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دین اسلام پھر بات ہے کردار کا نام ہے، یہ صرف لیبل کا نام نہیں ہے. ہم اس وقت لیبل تو لگا چکے ہیں لیکن کردار کہیں نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو اسلامی کردار والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت